وہ کیا پاکستان تھا کہ ایکول اپرچونٹی ہوگی تمام شہریوں کو؟ وہ کیا پاکستان تھا کہ جہاں عدالتوں کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، انصاف ہوگا اور انصاف سر عام ہوگا اور ہر ایک کے لیے انصاف ہوگا؟ وہ کیا پاکستان تھا کہ سویلین سپرمیسی ہوگی اور جو عوام جس کو منتخب کریں گے وہ پارلیمنٹ میں ہوگا؟ وہ کیا پاکستان ہوگا جس پاکستان میں یہاں جس طرح اس وقت لوٹ کسوٹ ہے، بدامنی ہے، یہاں بے روزگاری ہے، یہاں مہنگائی ہے، یہاں لاقانونیت ہے، اس کے خلاف ہم حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے۔ میں پوری پاکستانی قوم سے مطالبہ کرتا ہوں اور اپنی پارٹی سے بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دن تحریک انصاف کے جھنڈے کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا ہر کے پاس ہوگا۔ ہم پاکستان کو عظیم تر دیکھنا چاہتے ہیں اور عمران خان کا جو خواب ہے وہ قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ تھینک یو جی بسم اللہ۔ اسپیکر صاحب نے تو باتیں کر لی ہیں، اسد صاحب نے دو تین ضروری باتیں آج کے دن کے حوالے سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج جناب عمران خان صاحب کی بیلیں لگی ہوئی تھی 9 مئی کی سپریم کورٹ میں، مجھے تو موقع مل سکا جانے کا، لیکن آج شومئی قسمت، پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار نئی کالی تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ انتہائی سینئر ترین ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سردار لطیف کھوسہ، جو سابق گورنر پنجاب بھی ہیں، ان جیسی ہستی کو جو بہت سے ججوں کے استاد ہیں، ان کو نہیں اجازت ملی آج اندر جانے کی، جو بڑی عجیب بات ہے۔ میں محترم چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ابتدا کروں گا، کیونکہ سردار کھوسہ اگر خود بات کریں گے تو بڑی نامناسب لگے گی، کہ جو سینئر ایڈوکیٹس ہیں یہ اوپن جو ہے کیسز ہیں۔ ہم تو اڈیالہ کو رو رہے تھے کہ اڈیالہ میں اوپن جو ہے وہ کہتے ہیں اوپن ٹرائل ہے۔ کیسا اوپن ٹرائل ہے؟ سن 96 کا ورکر اسد قیصر نہیں جا سکتا، علی محمد جو ایک MNA کے ساتھ وکیل ہے وہ اندر نہیں جا سکتا، عامر ڈوگر جو چیف وپ ہے وہ نہیں جا سکتا، سردار لطیف کھوسہ جو سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں وہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملنے اندر نہیں جا سکتے، فیملی نہیں جا سکتی۔ آزاد، اور میں لفظ یوز کر رہا ہوں الف لام الف زال الف داد، آزاد AZAD، آزاد میڈیا کو کوئی اجازت نہیں اندر جانے کی، اڈیالہ کو کور کرنے کی۔ عمران خان صاحب اندر اس ملک کا ایک سابق وزیر اعظم ہے، ہمارے دلوں کے جتنے قریب ہے وہ ایک اور بات ہے، لیکن آئینی بات کرتے ہیں۔ ایک عام قیدی کو بھی حق ہوتا ہے کہ ہفتے میں ایک بار فیملی سے بات کر سکے، فون پہ بات کر سکے۔ عمران خان صاحب اپنے بیٹوں سے بات تک نہیں کر سکتے، ان تک کتابوں کی رسائی ممکن نہیں، ان کے ہیلتھ پہ اس وقت سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ان کا وزن گر رہا ہے۔ عمران خان صاحب تک رسائی ہمیں دی جائے۔ تو ہم تو اڈیالہ کو رو رہے تھے، آج سپریم کورٹ میں بھی یہ ایک چیز سامنے آئی جس پہ سردار کھوسہ نے میڈیا میں بات کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں، جو اس وقت بیلیں لگی ہوئی ہیں، اس میں 19 تاریخ دی گئی ہے، لیکن ہم اپنی سپریم کورٹ سے یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ اگر سارے فیصلے اعلیٰ ترین عدلیہ نے دینے ہیں تو نچلی عدالتوں کا کیا کام ہے؟ نیورنبرگ ٹرائل جو ہوتے تھے، جو دوسری جنگ عظیم میں جو ہٹلر کے خلاف چلتے تھے، وہ بھی رات کے 2 بجے نہیں چلتے تھے، 1 بجے کیسے چلتی ہیں، اور معمر ترین پولیٹیکل ورکرز کو اور خواتین کو اور سینئر پولیٹیکل ورکرز کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ آج اس وقت قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر سے خالی ہے، سینٹ اپوزیشن لیڈر سے خالی ہے۔ عمر ایوب صاحب کو سزا دے دی گئی، شبلی فراز صاحب کو سزا دے دی گئی، پارلیمنٹری لیڈر زرتاج گل وزیر صاحبہ کو سزا دے دی گئی۔ ہمارے اعلائے ایک بہت اہم ممبر صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو، جن کی خدمات ہیں، ان کے والد کی خدمات ہیں، دین کے لیے خدمات میں، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدمات ہیں، ان کو 10 سال کی سزا دے دی گئی۔ تو یہ کس طرح کا پارلیمنٹ چل رہا ہے جس میں نہ اپوزیشن لیڈر سینٹ ہے، نہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی ہے، سابق وزیر اعظم سے ملاقات تک کی اجازت نہیں، اور اسلام آباد جو اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک، جس کے نام میں اسلام ہے، آج وہاں مساجد گرائی جا رہی ہیں، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ آج وہاں مسجدوں کو راتوں رات شہید کر کے وہاں پہ آپ درخت لگا دیتے ہیں۔ آپ کون سا میسج دے رہے ہیں؟ ایک طرف آپ نے شراب جو ہے آزاد کر دی ہے، شراب خانوں کی اجازت اور مساجد کی شہادت یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اور آج قومی اسمبلی میں ایک اہم نقطہ میں نے اور بھی اٹھایا ہے، ہم اقلیت کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اقلیت کے حقوق کا تحفظ ہمیں ہمارا دین، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا قرآن اور ہمارا آئین بتاتا ہے۔ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب بھی اقلیت کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کل 11 اگست کا دن تھا اور ہم نے اقلیت کے حقوق پہ یہاں کھڑے ہو کے مضبوط بات کی، لیکن جو قانون وفاقی حکومت نے پاس کیا ہے اقلیتی کمیشن کے نام پہ، اس میں رد قادنیت پہ ہمیں خطرہ ہے کہ اس پہ حرف آئے گا۔
آپ قادیانیت کو فرقہ تسلیم نہیں کر سکتے جب تک وہ آئین کو نہیں مانتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قانون کے اندر آپ نے اوور رائڈنگ ایفیکٹ دے دیا کہ پچھلے تمام قوانین کو وہ ریپیل کرے گا. تو کیا آپ 295C یعنی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین رسالت کا قانون ہے, کیا اس کی طرف آپ آ رہے ہیں؟ اس کے لیے 25 کروڑ عوام آپ کو نہیں چھوڑے گی. آپ کے اپنے ممبران آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے. میں نے آج قومی اسمبلی میں تجویز دی ہے کہ اسی قانون کے اندر آپ ایک شک ڈال لیں کہ اس قانون کا اطلاق ختم نبوت کے قانون پہ نہیں آئے گا. جو اقلیتی کمیشن کا قانون آپ نے پاس کیا ہے, اقلیتوں کو تحفظ دے, ہم تو آپ کے ساتھ اس پہ کھڑے ہیں, وہ تو آئین ہمیں پابند کرتا ہے. لیکن اس قانون کے اندر یہ شک ڈالیں کہ یہ قانون جو ابھی آپ نے نیا پاس کیا ہے, جو صدر مملکت نے ابھی دستخط نہیں کیا, اور میں نے پیپلز پارٹی کے ممبران سے استدعا کی ہے کہ صدر صاحب سے آپ کہیے کہ آپ اس پہ دستخط نہ کیجئے, آپ اس کو واپس بھیجئے. لا منسٹر نے ہم سے آج قومی اسمبلی کے فلور پہ ایگری کیا ہے کہ آپ اس میں اپنی تجاویز دیں تاکہ اس میں یہ ہم شک شامل کر سکیں کہ اس قانون کا اطلاق 295C اور ختم نبوت کے قانون پہ نہیں ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. مساجد کو شہید نہ کریں, ختم نبوت کے قانون کی طرف نہ آئیں, اور سیاسی مسائل کو سیاسی انداز میں حل کریں. اور جو فاٹا میں اس وقت ایکس فاٹا میں آپ آپریشن کی طرف جا رہے ہیں, آپ یقین کیجئے, یہ ہمارے پاس اس وقت اقبال آفریدی کھڑے ہیں, ان کا تعلق خیبر ڈسٹرکٹ سے ہے. ہمارے پاس اس وقت سابق اسپیکر محترم اسد قیصر صاحب کھڑے ہیں, جو بطور اسپیکر جنہوں نے اس پورے علاقے کے لیے تجارت کو آزاد کیا تھا. ہم سب ترجمانی کر رہے ہیں ان لاکھوں پشتونوں کی جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر مزید تباہ نہ ہونے دیں, ہماری خواتین کو, بچوں کو بے گھر نہ ہونے دیں. ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو وہاں کے مائدین اور صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو, لیکن جو فاصلے عوام میں اور اداروں میں پیدا ہو چکے ہیں وہ فاصلے ختم ہو. بہت شکریہ.